الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ قابل احترام دینی اور ایمانی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں پیارا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی تھی۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مسلمان کے اندر 3 باتیں ہوں گی ان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان کی حقیقت اسے نصیب ہوگی، ایمان کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ 3 باتوں میں سے سب سے پہلی بات کہ مسلمان کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس کے بغیر کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مال و متاع سے اور دنیا کے اندر انسان جس سے محبت کرتا ہے ان تمام سے، یہاں تک کہ خود اپنی ذات سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات انسان کو محبوب ہو۔ اس کی علامت کیا ہوگی؟ حدیث کی شرح میں یہ بات لکھی ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی ذات کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو، اس کی علامت یہ ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا کے خلاف پھر وہ کچھ کام نہیں کرے گا۔ یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اس کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ اس لیے کہ انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نقش قدم پر چلتا ہے، اس کو ناراض نہیں کرتا ہے، اس کے منشا کے خلاف کام نہیں کرتا ہے، اس کی مرضی کے خلاف کام نہیں کرتا ہے۔ ہم میں کا ہر شخص اپنے آپ کا جائزہ لے سکتا ہے، اپنے آپ کے بارے میں اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ آیا میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت زیادہ ہے یا میری جان کی محبت زیادہ ہے، میری آل و اولاد کی محبت زیادہ ہے، دنیا کی چیزوں کی محبت زیادہ ہے۔ ہر ایک اپنے بارے میں اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم میں کا ہر شخص اس چیز سے محروم ہے، اس لیے ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب نہیں۔ اس کی خاص علامت یہ ہے کہ ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف کام کر رہے ہیں، پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس بات کی دلیل ہے کہ صرف ہمارا جو دعویٰ ہے ایک زبانی دعویٰ ہے،
ہمیں حقیقت میں یہ چیز حاصل نہیں ہے، اور جب تک مسلمان کو اس چیز حاصل نہیں ہوگی، یہاں تک آقا مکی و مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کامل ایمان نہیں حاصل ہو سکتا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میری ذات اس کے ماں باپ سے، اس کے اولاد سے، دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اس کے نزدیک محبوب نہیں ہو جائے، وہاں تک ایمان کا کمال اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک حدیث میں یوں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جس شریعت کو میں لے کر کے آیا ہوں اور جن احکام خداوندی کو لے کر کے میں آیا ہوں، جب تک مسلمان اپنے نفس کو اس کے تابع نہیں کر دے گا، وہاں تک اس کو کامل ایمان حاصل نہیں ہو سکتا۔ تبعا لما جئت بہ، شریعت کے تابع انسان ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے کن کن حالات میں اپنے ایمان کو، اعمال کو بچایا اور اس کی حفاظت کی، اور ہر موڑ پر وہ کامیاب ہوتے چلے گئے۔ اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو یہ چیز کامل طریقے سے حاصل تھی۔ صحابہ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے زیادہ محبت کسی کی نہیں تھی، اس لیے ایمان کے لیے، اعمال کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا، اپنے آپ کو قربان کر دینا، اپنے مال و جائیداد کو قربان کر دینا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس میں اپنی سعادت سمجھتے تھے، اس میں اپنی کامیابی سمجھتے تھے، کمال سمجھتے تھے، فخر سمجھتے تھے۔ ایسے حالات میں ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھنے کی، اس کو سننے کی خاص ضرورت ہے، تاکہ ہمارے ایمان کے اندر جیلا پیدا ہو، قوت پیدا ہو، اور پھر ان واقعات کو ہماری زندگی سے ملاوے اور دیکھے کہ ان میں اور ہمارے میں کتنا فرق ہے، اور جب ایسے حالات ہمارے سامنے آوے تو پھر ہم کس طریقے سے اپنے ایمان کو اور اعمال کو بچا سکتے ہیں۔ اس لیے آج مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کرنا ہے۔ ہم اس کو بغور سنیں اور اپنی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے سنیں، اور پھر ہم سوچیں گے کہ انہوں نے اپنے ایمان کو کیسے بنایا، کیسے بچایا، اور جب اپنے ایمان کو بچانے کی انہوں نے فکر کی تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ کیسی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا زمانہ، روم کی طرف ایک لشکر جہاد کے لیے بھیجا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امیر تھے، پوری جماعت کو لے کر کے روم کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت روم کا بادشاہ یہ نصرانی تھا، مسلمان نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پوری جماعت کو لے کر کے پہنچے ہیں تو رومیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا، پکڑ لیا اور بادشاہ کے سامنے حاضر کر دیا اور کہا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہے، ہم سے لڑنے کے لیے، ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے روم کے بادشاہ نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہا کہ تم اسلام کو چھوڑ دو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑ دو، نصرانیت کو قبول کر لو، تو میں تمہیں اپنی سلطنت کے اندر شریک کر لوں گا۔
کتنی بڑی بات. ایک وقت کا بادشاہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں اپنا پارٹنر بنا لوں گا، اپنا شریک بنا لوں گا، میری حکومت میں تمہارا حصہ لگ جائے گا. ایک کام کرنا ہے، اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت کو قبول کر لو. کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج دنیا کے تھوڑے سے نفع کے اندر انسان اپنے ایمان کو خراب کر دیتا ہے. شروع میں نے کہا کہ اس واقعے کو سنتے جائیے اور ہماری زندگی کو سامنے رکھیں. یہ کوئی معمولی لالچ نہیں. یہ نہیں کہا کہ 10,000 دے دوں گا، اتنا سونا دے دوں گا، اتنی چاندی دے دوں گا. نہیں، سلطنت کے اندر، میری بادشاہت کے تو اندر تمہارا حصہ لگ جائے گا، آپ ہمارے پارٹنر بن جاؤ گے. کوئی معمولی، کتنی بڑی بات. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جواب دیتے ہیں؟ بڑے اطمینان کے ساتھ فرمایا بادشاہ سے کہ تم اپنی سلطنت کے اندر، حکومت کے اندر مجھے شریک کرنے کی بات کرتے ہو. عرب کا سارا خزانہ اور سارا مال و دولت، جتنے روپیے پیسے ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنا سونا چاندی ہے، سب کچھ لا کر کے میرے پیروں کے سامنے ڈھیر کر دو، اور تم یہ چاہو کہ اسلام سے میں ہٹ جاؤں اور نصرانیت کو قبول کر لوں، تو سن لو، ایک پل کے جھپکنے کے برابر بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں نہیں چھوڑ سکتا. پل جھپکنا کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ بند کرو اور کھولو. یہ اتنی دیر کے لیے بھی عرب کے سارے خزانے میرے قدموں میں لا کر کے رکھ دو، ہرگز ہرگز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میں نہیں چھوڑ سکتا. تو بادشاہ نے کہا کہ پھر میں تمہیں قتل کر دوں گا، جان سے مار دوں گا اگر ایسا نہیں کرو گے. پہلے لالچ دی اور اب دھمکی دے رہے ہیں. عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے بس میں اگر مجھے مارنا ہے تو پھر یہ کر لیجئے، مجھے مار ڈالیے، قتل کر ڈالیے. تیر چلانے والوں سے، جلادوں سے کہا کہ ان کو سولی پر چڑھا، اور سولی پر چڑھانے کے لیے لے گئے، اور تیر اندازوں سے کہا کہ ان کو سولی دینا نہیں ہے، لیکن ان کے قریب میں جا کر کے تیر چلانا ہے تاکہ ڈر جاوے، خوف زدہ ہو جاوے، اسلام کو چھوڑ دے. اب سولی پر چلانے کے لیے لے جائے گئے، اور تیر چلانے والے قریب میں جا کر کے تیر چلا رہے ہیں. اس دوران میں نصرانیت کو قبول کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، اسلام سے ہٹنے کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہو رہے. بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو ماننے والا نہیں. کہا کہ لے آؤ، بلاؤ. سولی پر سے لے آئے. ایک بہت بڑی دیگ منگائی بادشاہ نے. کہا کہ اس میں پانی گرم کرو. پانی گرم کیا گیا، اور پانی جب جوش مارنے لگا، کھولنے لگا، سخت گرم ہو گیا، تو مسلمان قیدیوں میں سے ایک قیدی کو لا کر کے حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظروں کے سامنے اس دیگ میں ڈال دیے. چند ہی منٹ کے اندر یہ مسلمان قیدی جل کر کے خاک ہو گیا. اب بادشاہ کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، دیکھو اگر اسلام کو نہیں چھوڑا اور نصرانیت کو قبول نہیں کیا تو تمہاری بھی یہ حالت ہونے والی ہے. ابھی بھی موقع ہے، کر لو، اسلام کو ختم کر دو اور نصرانیت کو قبول کر لو. ٹس سے مس نہیں ہو رہے. بالآخر بادشاہ نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو ڈیگ میں ڈال دو، ان کو بھی جلا دو. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر کے جا رہے ہیں دیگچے میں ڈالنے کے لیے. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ نے دیکھا تو بادشاہ سمجھا کہ اب یہ ڈر گئے ہیں، اس لیے اسلام چھوڑ دیں گے، نصرانیت کو قبول کر لیں گے. اس لیے پھر بلایا کہ آؤ. بادشاہ کی ہمت بن گئی کہ یہ تو رو رہے ہیں، اس لیے ڈر گئے ہیں. کہا کہ کر لو نصرانیت قبول، اسلام کو چھوڑ دو. کہا نہیں. تو پھر روتے کیوں؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے، اسلام کی تاریخ کے اندر آب زر سے اس کو نقش کر دیا گیا. سنو مسلمان، حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، میں اس لیے نہیں روتا ہوں کہ میں مرنے والا ہوں، مرنے کے ڈر سے میں نہیں روتا ہوں،
میں اس لیے روتا ہوں کہ میرے جسم کے اندر صرف ایک جان ہے جو اللہ کے دین کی نسبت پر آج قربان ہو رہی ہے۔ کاش میرے جسم میں جتنے بھی بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک جان ہوتی اور تمام جانوں کو میں اللہ کے دین کی نسبت کے اوپر قربان کرتا۔ اس افسوس کے ساتھ میں رو رہا ہوں۔ مرنے کا خوف مجھے نہیں ہے، اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا بادشاہ کے دل کے اوپر۔ دیکھیے عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی قوت، بہت اثر ہوا۔ تو کیا کہا کہ اچھا ایک کام کرو، میری پیشانی کو چوم لو، بوسہ دے دو، تم رہا کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ تو عبداللہ کتنا سستا سودا ہے، میں اور آپ ہوتے تو جلدی چوم کر کے چلے جاتے کہ چلو بہت چھوٹ گئے۔ صرف عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کا مسئلہ نہیں تھا، بہت بڑی مسلمانوں کی جماعت تھی، بہت سارے مسلمان اور قید میں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں ایک شرط کے ساتھ آپ کی پیشانی کو چوم سکتا ہوں کہ میرے ساتھ جتنے بھی مسلمان قیدی ہیں تمام کو چھوڑ دیا جائے، رہا کر دیا، صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، تمام کے لیے۔ تو میں آپ یہ کام کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے قبول کر لیا۔ مسلمان جب اپنے ایمان کے اور اعمال کے بچانے کی فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا۔ قبول کر لیا بادشاہ نے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور اپنے آپ کو اور تمام مسلمان قیدی کو چھڑوا دیا۔ زمانہ کس کا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دور خلافت۔ آئے اور پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چومیں، اس لیے کہ بہت بڑا کام کر کے آئے ہیں، اپنے ایمان کو، اعمال کو، اسلام کو بچا کر کے آئے ہیں اور تمام مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر کے آئے ہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چومیں۔ یہ کہہ کر کے خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ کی پیشانی کو چوما۔ اس حدیث کی شرح میں یہ پورا واقعہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبوب تھی، اس لیے اپنے ایمان کے لیے، اپنے اعمال کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، مال و متاع کو قربان کر دینا ان کے لیے بہت آسان تھا۔ میرے بزرگ اور دوستو، اس واقعے کو سن کر کے ہم اپنی زندگی کے ساتھ اس کو ملا، واقعتاً ہم ایمان کی حلاوت سے، ایمان کی حقیقت سے کورے ہیں، اس لیے دین کا کوئی نقصان ہمیں نقصان سمجھ میں نہیں آتا، دین کا کوئی فائدہ ہمیں فائدہ نہیں نظر آتا۔ ایک معمولی دنیا کے نفع کے لیے انسان اپنے ایمان کو اور اپنے اعمال کو خراب کر دیتا ہے، جھوٹ بول دیتا ہے، دھوکہ دے دیتا ہے، نہ معلوم کیا سے کیا کر لیتا ہے، اور وہاں پوری بادشاہت کے اندر شرکت کی بات ہو رہی ہے، عرب کے سارے خزانے کے مالک بنانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے ایسے حالات میں اپنے ایمان کی، اپنے اعمال کی اس قدر حفاظت کر کے بچا۔ جب مسلمان اپنے ایمان کے اعمال کی حفاظت کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے راستے نکال دیتا ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایمان کی صحیح حقیقت نصیب فرما، ایمان کی حلاوت نصیب فرما۔ ہاں، اس کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کریں، اور اس کی علامت یہ ہوگی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے خلاف ہمارا کوئی کام نہیں ہو، تو ہم اپنے دعوے کے اندر سچے ثابت ہوں گے۔ ہاں، کہ اس کو اللہ سے محبت ہے اور اللہ کے نبی سے محبت ہے،
اس لیے اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔